व्यू 360 में। चीनी हथियारों की फरोख्त में कमी का रुझान, खरीदार बीजिंग से सौदा करने में हिचकिचा क्यों रहे हैं? अफगानिस्तान में मनशियात की पैदावार के असरात पर खुसूसी सीरीज का दूसरा हिस्सा, पोस्ट के अलावा एक और फसल भी मसला। An emerging threat that we've been noticing for the last number of years is definitely methamphetamine and other amphetamine type stimulants in the country. और शीरों में आज माहीगीरों की बस्ती में स्कूल चलाने वाली दो बहनों से मुलाकात जो सिर्फ ₹1 यौमिया फीस लेती हैं। अब मैंने बहन और दोनों मिलके हम लोगों ने सोचा जगह भी है वहीं हम पढ़ाते। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। चीन ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान अस्करी टेक्नोलॉजी के मैदान में तेज़ी से तरक्की की है। हाल ही में उसके एक हाइपरसोनिक मिसाइल के मुमकिन तजर्बे ने वाशिंगटन में हलचल मचा दी और इस वक्त एक बड़ा सवाल यह है कि आया चीन फ़िज़ाई ताकत में अमेरिका पर सबकत ले जाएगा। लेकिन जब बात आती है दूसरे मुल्कों को हथियार फ़रोख्त करने की तो चीन की बरामदात बढ़ने के बजाय कम हो रही हैं। यूँ तो चीन का शुमार इस वक्त दुनिया में हथियारों की फ़रोख्त करने वाले चोटी के मुल्कों में होता है। पाकिस्तान भी इन हथियारों का एक बड़ा ख़रीदार है, लेकिन आदाद शुमार ये बताते हैं कि बीजिंग को अपनी हथियारों की मार्केट बढ़ाने में कुछ मुश्किलात का सामना भी है। तो आज चलते हैं फ़ायज़ा बुखारी की जानिब जो स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ बहुत अहम मालूमात लेके आई हैं। फ़ायज़ा, सबसे पहले तो ये बताएं कि चीन हथियारों की बरामद के लिहाज से इस वक्त कहाँ खड़ा है? सारा चीन अंदाज़न 3 से 4 अरब डॉलर सालाना के हथियार फ़रोख्त कर रहा है। उसने सिविलियन इस्तेमाल की ड्रोन टेक्नोलॉजी में बेहतरीन महारत हासिल करने के अलावा रूस से असलहा बनाने की टेक्नोलॉजी सीखी है और अब माहिरीन के मुताबिक उसके पास बहरी जहाज़ बनाने की टेक्निक सीखने के मौक़े भी मौजूद हैं। कम आमदन वाले या ऐसे ममालिक जिनके अमरीका से ताल्लुकात कशीदा हों वो अमूमन चीन से असलहा ख़रीदने को तरजीह देते हैं और इसी वजह से गुज़िश्ता 2 दहाइयों में चीन की असलहे की बरामदात मजमूई तौर पर बढ़ीं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक सन 2019 और 20 के दौरान आलमी सतह पर असलहा फ़रोख्त करने वाले ममालिक में अमरीका पहले, रूस दूसरे, फ्रांस तीसरे और चीन चौथे नंबर पर रहा। लेकिन फिर 5 साल का डेटा देखें तो 2016 से 20 के दौरान 5 साल पहले के मुकाबले में चीनी हथियारों की फ़रोख्त में 7.8% की कमी आई। असलहे की आलमी मंडी में चीनी बरामदात के शेयर के एतबार से देखा जाए तो ये 5.6 से कम होकर 5.2% पर आ गया। चीनी हथियारों का सबसे बड़ा ख़रीदार पाकिस्तान है जिसने उसके हथियारों की बरामद का 38% ख़रीदा। इसके बाद बांग्लादेश और अलजायर आते हैं। अब ये बताइए कि फिर क्या वजह बता रहे हैं माहिरीन के चीन के हथियारों की फ़रोख्त में कमी क्यों हो रही है? सारा वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे रॉल्फ जेनिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस कमी की एक अहम वजह माहिरीन महंगी आफ्टर सेल सर्विस को करार देते हैं। यानी दीगर ममालिक की निस्बत चीनी असलहा सस्ता मिल तो जाता है मगर फिर अगर इसमें कोई नुक्स या खामी की सूरत सामने आए तो चीनी सर्विस और पार्ट्स ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। फिर अगर इन बरामदात की तकमील के लिए गैर चीनी सिस्टम्स की ज़रूरत हो तो बाज़ औक़ात सियासी तनाव की वजह से किसी तीसरे मुल्क से उन्हें ख़रीदना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा चीनी हथियारों को अभी तक किसी हकीकी मैदान जंग में आजमाया भी नहीं गया तो इस तजर्बे की कमी भी माहिरीन के नज़दीक ख़रीदारों में हिचकिचाहट पैदा करती है। गो कि चीनी असलहा ख़रीदने वाले अक्सर ममालिक ने उनके बारे में शिकायत नहीं की, लेकिन इसके बरक्स अमरीका का बनाया हुआ असलहा ज़ेर इस्तेमाल आने की वजह से दरामदी ममालिक में ज़्यादा काबिल भरोसा समझा जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि वॉइस ऑफ अमेरिका की जो मरकज़ी वेबसाइट है voanews.com, वहाँ पे हमारे नाजरीन VOA न्यूज़ ऑन चाइना के सेक्शन में जाके चीन से मुतल्लिक बहुत से मालूमाती मज़ामीन पढ़ सकते हैं और इनमें से अक्सर VOA उर्दू की वेबसाइट पर भी हमारे नाजरीन को मिलेंगे। फ़ायज़ा बुखारी हमारे साथ थी। थैंक यू फ़ायज़ा। इस हफ्ते अफ़गानिस्तान में नशे की लत पर हम आपके लिए खुसूसी सीरीज़ पेश कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट काश्त करने वाला मुल्क है जिससे फिर अफ्यून, हेरोइन और दीगर नशावर मवाद तैयार किया जाता है और स्मगल करने के साथ साथ मुल्क के अंदर भी मनशियात की लत के बहरान की एक बहुत बड़ी वजह बन चुका है। लेकिन इस वक्त पोस्ट की काश्त के साथ साथ एक जंगली पौधा जिससे क्रिस्टल मेथ तैयार की जा सकती है नशे के बहरान को मज़ीद पेचीदा बना रहा है। मुल्क के शुमाली और मरकज़ी इलाकों में जंगली पौधे एफेड्रा की बहुतात हुकाम के लिए दर्द सर बनी हुई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफ़गानिस्तान को अदम इस्तेहकाम, ना ख़त्म होने वाली जंगों, बदउनवानी, गुर्बत, कमज़ोर मईशत और बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी और दीगर चैलेंजेस का सामना है।
ان سب کے ساتھ اس ملک میں پیدا ہونے والی منشیات اور نشہ آور ادویات کے استعمال کے مسئلے کا سامنا بھی ہے۔ کچھ لوگ منشیات کی اس لت کو ایک ایسے پوشیدہ سمندری طوفان سے تعبیر کرتے ہیں جو اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے جانے کے لیے تیار ہے۔ اربوں ڈالر کی عالمی امداد اور حکومت کے منصوبوں اور کوششوں کے باوجود افغانستان بدستور دنیا میں سب سے زیادہ پوست کاشت کرنے والا ملک ہے، وہ پودا جو افیون اور ہیروئن کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔ سابق افغان حکومت اور اقوام متحدہ کے ایک مشترکہ سروے کے مطابق انہیں پوست کی فصل کے خاتمے کی جنگ میں ناکامی کا سامنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سن 2020 میں افغانستان میں پوست کی کاشت میں 37% اضافہ ہوا۔ اس رپورٹ کے مطابق اس ملک کے 34 میں سے 22 صوبوں میں تقریباً 2.5 لاکھ ہیکٹرز رقبے پر پوست کی کاشت کی گئی۔ بیشتر افیون بیرون ملک سمگل کر دی جاتی ہے اور جو کچھ باقی رہ جاتی ہے وہ ملک میں مسئلے کی وجہ ہے۔ We're seeing high levels of opiate use in the country. ہم اس ملک میں بڑے پیمانے پر افیون کے نشے کا استعمال دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہاں بہت زیادہ بھنگ استعمال ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، اور گزشتہ کئی برسوں کے دوران یقینی طور پر میتھمفیٹامین اور ایمفیٹامین جیسی منشیات کا استعمال بھی افغانستان میں بڑھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آبادی کے لیے خطرے میں تیزی سے اضافہ کر رہی ہیں۔ منشیات کی پیداوار اور اس کی لت میں چولی دامن کا ساتھ ہے اور افغانستان میں دونوں میں ہی اضافہ ہو رہا ہے۔ سن 2015 میں منشیات کے عالمی ادارے INL کے مطابق افغانستان میں 25 سے 35 لاکھ افراد بلا واسطہ یا بالواسطہ منشیات کی لت میں ملوث تھے۔ اس وقت ہر 3 میں سے ایک خاندان میں منشیات کا استعمال ہو رہا تھا اور دیہی علاقے شہروں کی نسبت 3 گنا زیادہ متاثر تھے۔ بدقسمتی سے منشیات کی لت میں کمی نہیں آ رہی بلکہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جن اعداد و شمار کا اندازہ لگایا گیا تھا ان میں کہیں زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اسی اسنا میں ایک حالیہ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ افغانستان میں کرسٹل میتھ کا نشہ بھی ایک بڑھتا ہوا مسئلہ بن رہا ہے۔ گزشتہ سال نومبر میں یورپ کے منشیات اور نشہ کی لت کے مسئلے کی نگرانی کرنے والے ادارے EMCDDA نے اطلاع دی تھی کہ یہ ملک میتھ کی پیداوار کا بھی ایک بڑا عالمی پروڈیوسر بن گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ منشیات سمگل کرنے والوں کو یہ معلوم ہونا تھا کہ افغانستان کے بعض علاقوں میں اگنے والے سدا بہار جنگلی پودے ایفیڈرا کو میتھ کی تیاری میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سینٹر کی رپورٹ باکوا ضلع میں میتھ کی تیاری پر مرکوز تھی، جس میں ابتدائی معلومات کو تشویشناک قرار دے کر اس امکان کا اظہار کیا گیا کہ میتھ کا نشہ افغانستان میں پوست کی مصنوعات کے برابر ہو جائے گا۔ اینیبال کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ افغانستان میں نشے کی لت صرف بڑے شہروں کا مسئلہ نہیں ہے۔ کل اس خصوصی سیریز کے تیسرے حصے میں ہم آپ کو لے جائیں گے افغانستان کے صوبے بامیان، جہاں آپ دیکھ سکیں گے کہ افغانستان کے دیہی علاقے اس جال میں کیسے پھنسے ہوئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس نے یہ خصوصی سیریز افغان جنگ کے اختتام سے قبل شوٹ کی۔ ہم جانتے ہیں اس وقت کرکٹ آپ کی توجہ کا مرکز ہے، تو پھر میچ کے بعد آئیے urduvoa.com پر اور ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر اور نتیجے کے بارے میں اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجیے۔ لاگ آن کیجیے facebook.com/voa اردو کے پیج پہ، ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa اور انسٹاگرام پہ بھی آپ ہمیں @urduvoa پر ہی فالو کر سکتے ہیں۔ کراچی میں سی فوڈ ایک بہت بڑی صنعت ہے، لیکن شہر کو کروڑوں روپے کا منافع دینے والے اس شعبے سے جڑے بیشتر ماہی گیروں کے بچے اب بھی تعلیم سے محروم ہیں۔ ماں باپ انہیں سرکاری اسکول بھیجنے کا بنیادی خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ آج شیروں میں سدرا ڈار ہمیں ملوا رہی ہیں کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں رہنے والی 2 بہنوں سے، جنہوں نے وہاں ماہی گیروں کے بچوں کے لیے ایک ایسا اسکول کھولا ہے جس کی فیس صرف 1 روپیہ یومیہ ہے۔ اسکول میں سہولتیں تو کم ہیں مگر وہاں لگن کی کوئی کمی نہیں۔ حد نگاہ پھیلے اس سمندر میں ماہی گیر شکار کے لیے نکل چکے ہیں اور کچھ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سمندری آلودگی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے سبب اب مچھیروں کو شکار کے لیے دور سمندر میں کئی روز کے لیے جانا پڑتا ہے۔ بیشتر کی ترجیح 2 وقت کی روٹی ہے۔ ایسے میں بچوں کی تعلیم صرف خواب رہ جاتی ہے۔ کراچی میں ابراہیم حیدری کا یہ علاقہ ماہی گیروں کی بستی کہلاتا ہے۔
یہیں کے رہنے والی حبیبہ نے مچھیروں کے بچوں کو تعلیم دینے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ حبیبہ خود 4 بچوں کی ماں اور ایک بیوہ ہیں۔ یہ اسکول ان کے شوہر کا خواب تھا، جہاں اس وقت 50 سے زیادہ بچے زیر تعلیم ہیں۔ یہ میرے خود کے گھر ہے، میرے شوہر چاہتے تھے یہاں کے بچے پڑھیں، تو میں نے کہا میں شوہر کی جگہ پہ میں بچوں کو پڑھاؤں۔ اب میں نے بہن اور دونوں مل کے ہم لوگوں نے سوچا جگہ بھی ہے وہیں ہم پڑھاتے۔ گلیوں میں پھر کر کچرا اٹھانے والے ان بچوں نے پہلی بار کتابوں، پینسل اور اپنے جیسے بچوں کو دوست بنایا ہے۔ صرف 3 ماہ میں اساتذہ ان کے اندر نمایاں تبدیلی دیکھ رہے ہیں۔ فرق آئی ہے، پہلے بہت تو کچرا اٹھاتے بہت گندی تھی، ابھی تو ماشاء اللہ صاف ستھرے بھی آتے، پہلے بہت گندی آتی تھی، ان لوگوں کا کپڑے بھی گندے تھے، نہ ہی ناخن اتنا لمبا ہوتے تھے، دانت بھی صاف نہیں ہوتے تھے ان لوگوں کا، تو ابھی صاف بھی آتی ہے، نہ دھو کے آتی پہلے۔ والد پر قرضوں کے بوجھ نے مائزہ سے کتابیں چھین لی تھیں۔ اسے ڈر تھا کہ اب وہ کبھی نہیں پڑھ پائے گی، لیکن حبیبہ کے بنائے گئے اس اسکول نے اسے ایک بار پھر اپنے مستقبل کے لیے پر امید کر دیا ہے۔ ہم سب ساتھ چل کے لوگوں کے گھر پہ گئے، لوگوں کو بلایا، کچرے والے لڑکے ان کو ہم سکھایا، بولا اسکول پہ آؤ تعلیم سیکھو، اس سے گلیوں میں چلنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی امی ماں باپ کو بھی ہم نے سمجھایا، بہت سمجھایا، اس کی امی یہاں بھی داخل، ابھی اس کے ابو بھی جاتے ہیں، ابھی مس ایک دن بولتی ہیں آپ پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے نا، ہمیں نہیں دو، پلیز آپ کے پاس ہے تو ہمیں دو، نہیں ہے تو نہیں دو ہمیں۔ 30 روپے ماہوار فیس سے بچوں کے لیے کاپیاں، پینسلیں خریدی جاتی ہیں۔ اسکول میں سہولتوں کی کمی واضح نظر آتی ہے۔ ضرورت ہے بجلی کی، پنکھے کی اور پانی کی، چھت کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں دھوپ اتنی تیز ہو جاتی ہے، بچے پڑھ نہیں سکتے، پورا دن گرمی میں رہتے، ایسے پسینے نکلتے بچے بولتے ہیں ٹیچر گرمی ہو رہی ہے، ٹیچر گرمی ہو رہی ہے۔ پھر کبھی میں بچوں کو یہاں لے آتی ہوں، یہاں دھوپ ہوتی تھی وہاں لے کے جاتے، اس طرح بہت مسئلوں کی پریشانی اٹھا کے پڑھا رہی ہوں بچوں کو۔ ماہی گیروں کی اس بستی کے بہت سے بچے محض غربت کے سبب تعلیم سے محروم رہتے ہیں، لیکن ان 2 بہنوں کی کاوشوں سے اب یہاں ایسے بہت سے بچے پڑھ رہے ہیں جنہوں نے ماضی میں اسکول صرف اس لیے چھوڑا کہ ان کے پاس فیس نہیں تھی، یا پھر وہ یہاں آ کر نئے سرے سے کتاب کو دوست بنانے لگے ہیں۔ یہ اسکول بنیادی سہولتوں کی کمی کے باوجود اکثر بچوں کے لیے زندگی بہتر بنانے کا واحد راستہ ہے۔ جو مائیگر جو بڑے ہیں ان کا یہ مقصد ہے کہ ہم تو پڑھ نہیں سکے، لیکن ہمارے آنے والی جو نسل ہے وہ پڑھ لکھ کر جو ہے کہیں جا کے نوکریاں کرے، جاب کرے، کیونکہ سمندر میں مچھلی ہے ہی نہیں، اور بہت سارے جو ہے ایسے غربت علاقے جو پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر آپ چلے جائیں گورنمنٹ کے اسکولوں میں تو ان کو بھی یونیفارم اپنے جیب سے لینا پڑتا ہے، کتابیں جیب سے لینی پڑتی ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ ادھر کے ادھر رہ جاتے ہیں۔ حبیبہ اب بھی اس بستی کے بہت سے گھروں میں جا کر والدین کو بچوں کی تعلیم کے لیے قائل کر رہی ہیں، تاکہ جو خواب ان کے شوہر نے دیکھا تھا اس کی تعبیر سے وہ زیادہ سے زیادہ زندگیاں بدل سکیں۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔ خواتین ہیروز کی تو کوئی کمی نہیں، تو اگر آپ بھی کسی شیرو کو جانتے ہیں تو اس کی سٹوری ہم سے ضرور شیئر کیجیے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو پروگرام کا حصہ بنائیں۔ اکتوبر دنیا بھر میں بریسٹ کینسر یا چھاتی کے سرطان کے بارے میں آگہی کے مہینے کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ کووڈ کی وبا نے دنیا بھر میں ہی صحت کے نظام پہ بوجھ ڈالا، اور ایسے میں کینسر کی بروقت تشخیص کے لیے ضروری اسکریننگ کرانے میں بہت سی خواتین کو تاخیر کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ تو گھر بیٹھے کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ اب کسی ڈاکٹر سے معائنہ کروانا ضروری ہے؟ اس بارے میں ارم عباسی نے آپ کے لیے ایک ماہر سے معلومات حاصل کی ہیں۔ Most people know that a lump may be a sign of breast cancer. زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ چھاتی میں کوئی گلٹی کینسر کی علامت ہو سکتی ہے، لیکن اور بھی انتباہی علامات ہیں جن میں ایسی 6 نشانیاں شامل ہیں جو نظر آنے والی حقیقی تبدیلیاں ہیں، جو کہ چھاتی میں کسی مسئلے کی نشاندہی کر سکتی ہیں، یا جو ممکنہ طور پر چھاتی کا سرطان بھی ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اگر اس طرح کی تبدیلیاں نظر آئیں تو کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ ان علامات میں سے ایک ہے کسی طرح کی گلٹی محسوس ہونا، یعنی چھاتی کے اندر یا بغل میں سوجن یا اس کا کوئی حصہ سخت ہو جانا، چھاتی کی سوجن یا خراش یا جلد کا سیاہ ہونا، چھاتی کی شکل اور سائز میں تبدیلی یا جلد کی کھجلی، خارش یا نپل پر خارش یا نپل میں کھچاؤ، نپل سے اخراج جو اچانک ایک نئے درد کی طرح ایک جگہ پر شروع ہوتا ہے اور پھر مسلسل جاری رہتا ہے۔ ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ لوگ ان انتباہی علامات کے بارے میں سیکھیں
और फिर अगर वो अपनी छाती में तब्दीली महसूस करती हैं तो इन तब्दीलियों का मुआयना करवाने के लिए वो डॉक्टर के पास जाने पर पुरएतमाद हों। that if they notice a change in their breast, that they're comfortable and confident about going to a doctor to have those changes evaluated. اور آپ کے خیال میں کیا جن لوگوں میں علامات ظاہر ہوتی ہیں ان کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے میں کوئی رکاوٹ یا اس سلسلے میں کوئی ہیزیٹیشن ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ ہچکچاہٹ ہے۔ سب سے اول تو یہ کہ لوگ ڈرتے ہیں، وہ تشخیص کے طریقہ کار سے یہ جاننے سے ڈرتے ہیں کہ وہ یہ سنیں کہ انہیں چھاتی کا کینسر ہے، اور اس میں مالی دشواریاں بھی رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ پھر معلومات کی کمی بھی ہے۔ مثال کے طور پر ہر کوئی نہیں جانتا کہ میموگرام کے لیے کہاں جانا ہے، یا ان کے پاس اگر صحت کی دیکھ بھال کا کوئی باقاعدہ ذریعہ نہیں ہے، ایسا ڈاکٹر جو اس وقت جب انہیں معلوم ہو کہ ان کی چھاتی کو کوئی مسئلہ ہے جس کی تشخیص اور علاج کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے میں مدد کر سکے۔ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ کووڈ نے صورتحال کو مشکل بنایا؟ ہاں، میں سمجھتی ہوں کہ کووڈ نے اسکریننگ کی شرح پر اثر ڈالا ہے، اور پھر مریضوں کے علاج پر عمل درآمد جو متوقع تھے ان میں تاخیر ہوئی، یا اس کے لیے کچھ تبدیلی کی گئی کیونکہ کووڈ کا شکار ہونے کے خدشات تھے۔ لیکن میرے خیال میں امریکہ میں اب دوبارہ سے اسکریننگز کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے اور لوگ میموگرام کروانے دوبارہ کلینک جا رہے ہیں۔ تاہم ہم سمجھتے ہیں کہ اس تاخیر کی وجہ سے اگلے 10 سالوں میں چھاتی کے سرطان کے مزید 500 کیسز سامنے آ سکتے ہیں۔ کیا جو سمٹمز آپ نے بتائے اس کے علاوہ بھی کوئی بنیادی ٹیکنالوجی یا کسی قسم کی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو گھر بیٹھے کسی قسم کی مدد دے سکے، یا یہ جاننے میں کہ کیا آپ میں یہ سمٹمز پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ در حقیقت ہمارے پاس 4 کلیدی یا اہم پیغامات ہیں جو ہم عوام کو دیتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے لیے اس خطرے کو پہچانیں اور اس کے لیے اپنے عزیزوں سے بات کر کے اپنے خاندان کی میڈیکل ہسٹری کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ پھر اپنے ڈاکٹر سے خود کو لاحق خطرات کے بارے میں بات کریں۔ اپنے ڈاکٹر سے میموگرافی اسکریننگ کروانے کے بارے میں پوچھیں۔ یہ سیکھیں کہ آپ کو کہاں جانا چاہیے اور کتنی بار آپ کو یہ ٹیسٹ دہرانا چاہیے۔ انتباہی علامات کے بارے میں جانیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ اگر آپ اپنی چھاتی میں تبدیلی محسوس کرتی ہیں تو گھر میں بیٹھ کر اس پر فکر مند ہونے کی بجائے کسی تجربہ کار ڈاکٹر کے پاس جا کر معائنہ کروائیں جو کہ آپ کو صحیح مشورے دے کر آگے کے لیے رہنمائی کر سکے۔ گیل ماڈل کیلکولیٹر بھی ایک ایسا آسان آن لائن ٹول ہے جسے استعمال کر کے آپ یہ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ آپ کو بریسٹ کینسر لاحق ہونے کا کتنا امکان ہے، اور اسے آپ انٹرنیٹ پہ بآسانی تلاش کر سکتی ہیں۔ گیل ماڈل کیلکولیٹر عمر، تولیدی صحت اور موروثی طبی معلومات کی بنیاد پہ اندازہ لگاتا ہے کہ بریسٹ کینسر ہونے کا امکان کتنا ہے۔ اگرچہ یہ 100% درست نہیں، لیکن یہ کم از کم ایک ضروری گفتگو کا نقطہ آغاز ضرور بن سکتا ہے۔ گیل ماڈل کیلکولیٹر کے مطابق مجھے بریسٹ کینسر لاحق ہونے کا امکان 12.2% ہے، اوسط رسک 12.4% ہوتا ہے، تو فی الحال سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، کم از کم میرے لیے۔ پر آئی ریئلی انکریج یو کہ آپ لوگ بھی اس کو ٹرائی کریں، اور صرف خواتین ہی نہیں، مرد بھی اپنے میں بریسٹ کینسر لاحق ہونے کا جو خطرہ ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ مرض مردوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ کل ویو 360 میں ہم آپ کو لے چلیں گے کراچی کے جناح اسپتال، جہاں ایک چھت تلے کینسر کے علاج کے تمام مراحل جو ہیں وہ مکمل کرنے کی سہولت تو موجود ہے، لیکن اسپتال پہ مریضوں کا بوجھ مسلسل بڑھ رہا ہے، تو آپ دیکھ سکیں گے کہ اسپتال کیسے اسے ہینڈل کر پا رہا ہے۔ ہوٹلوں میں کام کرنے والے عملے کا شمار لیبر فورس کے اس حصے میں ہوتا ہے جس کی تنخواہ کم ہوتی ہے اور ملازمت کا مستقبل غیر یقینی، اور اس میں خصوصاً ہاؤس کیپنگ کے شعبے میں بیشتر خواتین کام کرتی ہیں جنہیں خاصی جسمانی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو ان ملازمین کو بنیادی حقوق ملیں، اس سلسلے میں ٹیکنالوجی ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اسپین میں ایک ایسی ایپ اب لانچ کی جا رہی ہے جس میں ہوٹلوں کی ان سروسز اور سہولتوں کے ساتھ ساتھ اس بنیاد پہ بھی ریٹنگ کی جا سکے گی کہ وہ اپنے ملازمین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بہت سے دوسرے ممالک کی طرح اسپین میں بھی کرونا کی عالمی وبا نے سیاحت کی صنعت کو تباہ کر دیا ہے، اور اس وجہ سے ہوٹلوں کی ہاؤس کیپرز، جن میں سے زیادہ تر تارکین وطن ہیں، سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ ہوٹل بند ہو جانے کی وجہ سے ہزاروں خواتین جو وہاں کام کرتی تھیں آج سڑک پر آ گئی ہیں۔ اس شعبے سے زیادہ تر خواتین منسلک ہیں۔ ان خواتین میں اکثریت ان کی ہے جو اپنے خاندان کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں، طلاق یافتہ ہیں یا بیوہ ہیں، اس لیے ہم ایسے طبقے کی بات کرتے ہیں جو کمزور ہے۔
स्पेन की हुकूमत ने उन कंपनियों के कारकुनों को माली मदद फराहम की है जिन्हें मजबूरन बंद करना पड़ा है, लेकिन तीसरे फरीक के जरिए मुलाजमतों पर रखे जाने वाले कारकुनों को कोई इमदाद नहीं मिली और वो सख्त मसाइब का शिकार हैं। आउटसोर्सिंग होटल की सनत के लिए मुनाफा बख्श है, लेकिन तीसरे फरीक के जरिए मुलाजमत करने वाले अफराद अक्सर बुरे हालात और मुलाजमत की गैर मुस्तहकम सूरत हाल में रहते हैं। लॉस कैलिस यूनियन की तरफ से तैयार करदा नई ऐप मजमूई हालात को बेहतर बनाकर मजदूरों की मदद करना चाहती है। सयाह सिर्फ रिहाइश के मेयार पर ही नहीं बल्कि मुलाजमीन को दी जाने वाली सहूलतों के मेयार पर भी होटल का इंतखाब कर सकते हैं। हम तीसरे फरीक के जरिए उजरत पर रखने का एक कारोबारी फैसले के तौर पर हमेशा दिफा करेंगे। ये उस मुआहदे के तहत लाजमी नहीं जिसके लिए उन्होंने रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म बनाया है, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए होटल रिजर्व करने का खैर मकदम करेंगे। आर्जी मुलाजमतें फराहम करने वाली एजेंसियां काम करने वालों पर दबाव डालकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करने की कोशिश करती हैं। अगर मुलाजमीन के पास कमरा साफ करने के लिए 10 मिनट के बजाय 35 मिनट हो तो कम फायदा होता है। हमारे ये सब मसाइल हैं क्योंकि हमारी कोई मुस्तकिल मुलाजमत नहीं है, वो हमें गेंद की तरह एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते रहते हैं। मैरियम 22 साल कबल जनूबी अमेरिका के मुल्क एक्वाडोर से बार्सिलोना आई थीं और अब होटल वर्कर्स यूनियन की क़यादत कर रही हैं। इस ग्रुप ने नए रिजर्वेशन सेंटर का आगाज करने के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए $1,04,000 जमा किए हैं। इस मुहिम का मकसद इन लोगों तक पहुंचना है जिन पर होटलों के कारोबार का दारोमदार है, यानी वो सार्फिन जो वहां ठहरने के लिए अदायगी करते हैं और बेहतर से बेहतर सहूलतों का मुतालबा करते हैं। अगर होटल साफ सुथरा न हो तो आप लोगों से वहाँ रिहाइश की कीमत अदा करने की तवक्को नहीं कर सकते। नई रिजर्वेशन ऐप 2022 में दस्तयाब होगी। मुंतजमीन उम्मीद करते हैं कि उसके बाद जल्द ही होटल में काम करने वालों के हालात भी बेहतर होंगे। अल्फोंसो बेटो के साथ मोना काजिम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका। अगर आप फ़ोन पे ऊबर या करीम बुक करके इस्तेमाल करते हैं तो मेरे ख्याल में आप भी इस राय से इत्तफाक तो करेंगे कि जहन में एक ये सवाल रहता है कि ड्राइवर के साथ ये सफ़र कैसा होगा। तो क्या आप एक ऐसी टैक्सी बुलाना चाहेंगे जो बग़ैर ड्राइवर के आए? अमरीकी रियासत नवाडा के शहर लास वेगस में सार्फिन अपने फ़ोन पर अब ऐसी टैक्सी बुक करा सकते हैं जिसमें गाड़ी खुद उन तक पहुंचती है और फिर वो उसे ड्राइव कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ये ड्राइवरलेस टैक्सी सर्विस काम कैसे करती है। आजकल के दौर में अपने फ़ोन से कार बुक करना कोई नई बात नहीं, लेकिन ये यकीनन अनोखी बात है कि बुक की गई गाड़ी बगैर ड्राइवर के खुद ब खुद आपके पास पहुंच जाए। ये तवज्जो का मरकज बन गई है। हर कोई इसे देखना चाहता है, करीब आना चाहता है और इसे छूना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। आनंदा कुमार रियासत नेवाडा में हेलो नामी कार सर्विस के मालिक हैं, जिसमें बिजली से चलने वाली नीम खुदकार गाड़ियों को 50 मील से कम फासले पर उनके हेडक्वार्टर्स में बैठे ड्राइवर्स कंट्रोल करते हैं। हम पहले से मौजूद इलेक्ट्रिक गाड़ियों में मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर और सेंसर्स नस्ब करते हैं और ड्राइविंग का ऐसा सिस्टम जिसके जरिए दूर से बैठकर उन्हें चलाया जा सके। इस कार का सबसे अहम हिस्सा इसमें नस्ब कैमरे हैं जो रिमोट ड्राइवर्स को 360 डिग्री तक के मनाजिर दिखा सकते हैं। इस सर्विस का ज्यादातर इन्हिसार टी मोबाइल के 5G नेटवर्क पर है। मेरे लिए ये 5G नेटवर्क की ताकत के अमली मुजाहरे की एक मिसाल है। गाड़ी के पहुंचने के बाद सारिक उसे ड्राइव करने की जिम्मेदारी संभाल लेता है। ये उस मुस्तकबिल की जानिब एक छोटा सा कदम है जब मुकम्मल तौर पर खुदकार गाड़ियां ज्यादा आम होंगी। आनंद के मुताबिक फिलहाल इंसानी मुदाखलत और खुदकार ड्राइविंग टेक्नोलॉजी का ये इम्तिजाज सार्फिन का एतमाद कायम करने के लिए है। हमें उस एतमाद को कायम करने के लिए कहीं से आगाज तो करना होगा। इस सर्विस के जरिए ड्राइविंग के एक और झंझट से निजात मिल जाती है, यानी पार्किंग। जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं तो सिर्फ गाड़ी से उतरकर दरवाजा बंद कर दें, उसके बाद हम संभाल लेंगे। गोया पहली बार ऐसा होगा कि ड्राइविंग सीट पर ना होना यानी इख्तियार अपने हाथ में ना लेना एक तरह से अच्छी बात होगी। टीना ट्रेन के साथ अजीज अहमद, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो करते रहिए। हमारा हैंडल है @urduvoa। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।